والدین کیا ہے؟ قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما. میرا رب فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، کہ ان کو تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. آج باپ کا 2 دن سے بیٹا نماز پڑھنے لگتا ہے تو ماں باپ پہ انگلی اٹھاتا ہے. اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بہتر ہے، کس کو ان کو سمجھانا چاہیے، ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. اگر ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، ان کو تانے نہیں دے سکتے. آج بڑی آسانی سے صاحب کہہ دیا کرتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے. اب یہ والدین ہے، جب تیری طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو یہ تجھے کبھی اس ڈاکٹر پر، کبھی فلاں ڈاکٹر پر تجھے لیتے تجھ کو لے جا کر بھاگا پھرتے تھے. کبھی اس ڈاکٹر کو دکھلایا، کبھی فلاں ڈاکٹر کو دکھلایا. کوئی پوچھتا تھا کہ سکون بیٹے کو ملا یا نہیں، بیٹا آرام میں ہے یا نہیں. تو ماں باپ کیا ہے، ماں اگر بیٹا رات میں اٹھ کے ماں سے کہہ دیا کرتا اے ماں میری طبیعت خراب ہے، اے ماں میرے سر میں درد ہے، اے ماں میرے پیٹ میں درد ہے، تو وہ ماں بیٹے کو اپنی جان پر رکھے پوری رات اس کا سر دباتی رہتی ہے، پوری رات اس کا پیٹ رولتی رہتی ہے. وہ ماں اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے، باپ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے. صاحب بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے. آج کی جب بات آئی ہے والدین کے تعلق سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ماں باپ کی کیا مثال دوں. ماں باپ کے تعلق سے جتنا بتاؤں کمی کم ہے کہ یہ سمجھ لیجئے اللہ نے والدین کے، اللہ نے ماں باپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی جو ہے بڑے مرتبے ہیں، بڑے بلند والا ہے. وہ والدہ جو ہے ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. یہ ان کی ماں کی، یہ ہماری ماں کی، یہ تمہاری ماں کی شان ہے. جنت ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جنت کبھی کہیں تلاش کر رہے ہیں، کبھی کہیں تلاش کرتے ہیں. صاحب جانتے نہیں ہو جنت تو تمہارے گھر میں ہے. اگر ماں باپ راضی ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں، وہ پالنہار مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ کچھ نہ کرے، بس اپنے والدین کو دیکھ لے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لے. اگر وہ لوگ اس سے راضی ہیں، اگر وہ لوگ اس سے خوش ہیں تو سمجھ لو پروردگار بھی خوش ہے، سمجھ لو مولا بھی خوش ہے، سمجھ لو اس کا پیارا حبیب بھی خوش ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو خدا بھی ناراض ہے، سمجھ لو والدین بھی ناراض ہے. عزیزان گرامی بکار ایک بار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اتنا کہا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کمائی کرتا ہوں، میں جب مال و دولت کماتا ہوں، میں جب کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، جو میں پیسے کما کے لاتا ہوں تو میرے جو باپ ہے ان پیسوں کو اٹھا دیا کرتا ہے، میری بنا مرضی کے ان پیسوں کو خرچ کر دیا کرتا ہے. اتنا سننے کے بعد جب اتنا کہا تو میرے مصطفیٰ نے کہا جاؤ ان کے باپ کو بلوا لیا جائے، جاؤ ان کے والدین کو بلا کر لاؤ. جو فرشتے گئے ان کے والدین کو بلا کر لائے، ان کے باپ کو بلا کے لائے. فرمایا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرضی پیش کی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو بلایا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے تم کو بلایا. حضور بتائیے بلانے کی وجہ کیا ہے، مصطفیٰ کیوں بلایا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا جو کما کے لاتا ہے، تمہارا بیٹا جو کماتا ہے، تم اس کی بنا مرضی کے ان پیسوں کو خرچ کر دیتے ہو، اس کی بنا مرضی کے ان پیسوں کو اٹھا دیا کرتے ہو. اتنا سننا تھا. اس کا جو باپ تھا وہ آنسو سے رونے لگا، اس کا باپ زاروں قطار رونے لگا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا نا تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو میں کبھی اس ڈاکٹر پہ لے کے بھاگتا تھا، کبھی فلاں ڈاکٹر پہ لے کے بھاگتا تھا. میں جو ہے اگر یہ پیدا نہیں ہوا تھا نا تو میں بڑی امید لگائے ہوا تھا، میں بڑی امیدوں سے وابستہ تھا. میں نے بڑی ہی دعا کی تھی اے پروردگار عالم مجھے بھی کوئی بیٹا عطا فرما دے، اے میرے پروردگار عالم مجھے بھی میرے بڑھاپے کا سہارا عطا فرما دے. مولا میں بڑی دعائیں کیا کرتا تھا. آج یہ جب بیٹا نوجوان ہو گیا ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا
ہے جب یہ 2 دن سے کمانے لگا ہے تو آج میرے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے. یا رسول اللہ 2 دن سے یہ کمانے کیا لگا, میرے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے, میرے اوپر آواز اٹھاتا ہے. اتنا کہنا تھا, میرے مصطفیٰ کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگی. اتنا سنا میرے مصطفیٰ نے. میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا تو میرے مصطفیٰ نے اس کو بلایا, کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے, تو اس بات کو لکھ کر لے جا اور کان کھول کے سن لے. جو تو کماتا ہے, آج جو تو کما کے لا رہا ہے, تو کہتا ہے تیرا باپ بنا مرضی کے اٹھا دیا کرتا ہے, تجھ سے کوئی اجازت نہیں لیتا ہے. تو جانتا ہے ان کا عشق, تو پہچانتا ہے ان کی محبت, انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہے. آج میں بتاتا ہوں, پہلے زمانے میں جب غربت کا معاملہ تھا, جب کوئی آمدنی اتنی اچھی نہیں تھی, تو ماں باپ جب کوئی بازار سے چیز لاتے تھے, اگر 4 آم ماں لاتی تھی, 4 آم جو ہے باپ خرید کے لاتا تھا. گھر میں 4 بیٹے ہیں, تو جب ان کو خرید کر لایا تو اپنے بیٹے کو ایک ایک کر کے بانٹ دیا. بانٹنے کے بعد کوئی وفادار بیٹا کہنے لگا, اے ماں میری والدہ تم نہیں کھاؤ گی کیا, آم کو تم نہیں کھاؤ گی کیا؟ تو وہی والدہ کہتی تھی, اے میرے بیٹا, اے میرے لگتے جگر, مجھ کو پسند نہیں ہے, میں آم کھانا پسند نہیں کرتی ہوں. اپنے بیٹے کی محبت کے مارے وہ اپنے شوق کو ٹھکرا دیا کرتی تھی. اس آم کو اپنے بیٹے کو کھلانے کے مارے کہتی تھی, بیٹا مجھے آم پسند نہیں ہے. اگر کہیں سے مٹھائی آتی تھی, مٹھائی اتنی نہیں ہے جو ماں بھی کھا لے, تو بیٹوں کو بانٹ دیا کرتی تھی. بانٹنے کے بعد کہتی تھی, اے میرے لگتے جگر کھا لو, اے میرے نور نظر کھا لو. اتنا جب کہتی تھی, کوئی وفادار ہوتا تھا, کوئی فرما بردار ہوتا تھا, تو ماں سے کہتا تھا, اے میری والدہ تم اس مٹھائی کو نہیں کھاؤ گی, تم اس چیز کو نہیں کھاؤ گی. تو والدہ بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتی تھی, اے بیٹا مجھے کھانسی ہوتی ہے, میں مٹھائی کھانا پسند نہیں کرتی ہوں. اپنی بیٹوں کی خاطر, اپنے اولاد کی خاطر اس نے اپنے ہر شوق کو, اپنے ہر شوق کو اس نے جو ہے قتل کر دیا. اپنی اولاد کی خاطر اس نے اپنے عیش و آرام کو جو ہے اور اولاد کی خاطر جو ہے چھوڑ دیا. آج بڑی آسانی سے ماں باپ پہ انگلی اٹھاتے ہو. تو اتنا کہا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو, تجھ پر اور تیرے مال و دولت پر تجھ سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شیخ فرید بابا کانفرنس, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تجھ پہ اور تیرے مال و دولت پہ زیادہ حق جو ہے وہ کسی اور کا نہیں, وہ تیرے باپ کا ہے, وہ تیرے ماں باپ کا ہے. آج بڑی آسانی سے ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. جانتے ہو ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جو ہے وہ ہے کہ ان کی دعائیں لے کر اگر تم گھر سے باہر جاؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. ماں باپ کے ہاتھ چوم کر جب گھر سے باہر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آنے والی جملہ پریشانیوں کو مولا نیست و نابود فرما دیتا ہے. ماں وہ ہے کہ جس کی دعا کو پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا. آؤ میں بتاتا ہوں, ماں باپ کی جو توہین کرتا ہے, ان کی جو مذمت بناتا ہے, ان کو جو بوجھ سمجھتا ہے, کان کھول کر سن لو. والدین کو بوجھ سمجھنے والوں, ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والوں, ان کو برا جاننے والوں, ان کو برا سمجھنے والوں, یہاں آئے ہو, اس جلسہ میں آئے ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہاں جو آئے ہو آپ یہاں سے کچھ لے کر جانا, یہاں سے آپ کچھ لے کر جانا. جب یہاں پر آئے ہو, والدین کو بڑی آسانی سے جو تم بوجھ سمجھتے ہو, ان کو جو ہے تم پریشان, ان پریشانی اپنی ان کو سمجھتے ہو. تم جانتے ہو وہ کون ہے, وہ ماں باپ کی شان کیا ہے, تم پہچانتے ہو کیا؟ آؤ آؤ میں بات کرتا ہوں. ایک جو مرغی ہوتی ہے اس سے ہم کچھ عبرت سیکھ لیتے ہیں, اس سے ہم کچھ سبق پا لیتے ہیں. جو مرغی ہو آؤ اس سے بات چلتی ہے. ایک جو مرغی ہے جو انڈے دے رہی ہے, جب بچے نکھول دیتی ہے تو اس بچے کو جب وہ چھپاتی ہے, کبھی پلا چوڑی پر, کبھی دوسری کوڑی پر, جب کسی دانے کو پا لیتی ہے تو اپنی چونچ میں دبا کے اس دانے کو پھوڑتی ہے. جب اس دانے کو چونچ میں دبا کے لاتی ہے, اس دانے کو جب وہ پھوڑ پھوڑ کر اپنے اس بچے کو کھلاتی ہے تو اس کی دیکھ بھالی بھی رکھتی ہے, کہیں بلی نہ آ جائے, کہیں اس کو لے نہ جائے, کوئی اس کو اٹھا کر نہ لے جائے. وہ مرغی جو ہے اس کا خیال رکھ رہی ہے, مرغی جو ہے اس کا دھیان رکھتی ہے. ایک مرغی کی بات کر رہا ہوں, آپ اس سے سمجھ جائیے. ایک مرغی کی بات آئی ہے, ایک چڑیا کی بات آئی ہے, جو اس کو جو ہے وہ کبھی چنتی ہے, کبھی ان کو جو ہے دانا کھلا رہی ہے, اپنی معصوم چوچ سے پھوڑ پھوڑ کر ان کو دانا منہ میں دیتی ہے, ان کو دانا دیتی رہتی ہے. وہ ایسی ہی
مرغی ہے وہ اتنا خیال رکھ رہی ہے، اتنا خیال رکھ رہی ہے، اس کی ممتا اتنا مجبور کر رہی ہے، تو آؤ میں بتاتا ہوں جو ہماری ماں ہے، جو اشرف المخلوقات کے سمجھنے والوں سے جو ہماری ماں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے قدموں کے نیچے جنت کو میرے مولا نے رکھ دیا۔ آج مسلمانوں سمجھتے ہو، کہتے ہیں میاں ٹائم نہیں سدھر رہا ہے، حالات نہیں سدھرتے ہیں۔ اے مسلمانوں پہلے تم تو سمجھ جاؤ، جبھی تو حالات سدھر دیں گے، جبھی تو حالات بدلیں گے، جبھی تو حالات میں تبدیلی آئے گی۔ تم نہیں سدھرنے کا نام لیتے ہو، بعض بات تو دو جملے چھوڑ دیتا ہے اور غیبت میں لگا رہتا ہے، کہتا ہے فلاں ایسا ہے یار، فلاں ویسا ہے یار، حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابے مسلمانوں تم کی چیز کے مسلمان ہو کیا گوشت کھانے کے مسلمان ہو؟ ابے جانتے ہو نبی کا فرمان پہچانتے ہو؟ جمعے کو چھوڑا بیٹھا بڑا آدمی اور کرتا یار حالات کیسے بدلیں گے؟ ابے پہلے تو بدل، اللہ کے گھر میں آتے صحیح، اس کے رب کے آگے سر کو جھکا تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آتے ذرا، اس کی بارگاہ میں آ کر ذرا کچھ مانگ تو صحیح۔ جب اس کی بارگاہ میں آنے کے بعد جب اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جب تو اپنے سر کو جھکائے گا، جب اس سے تو کچھ مانگے گا، ادھر سر جھکائے گا، ادھر مدینے کے تاجدار مسکرا جائیں گے۔ جب مدینے کے تاجدار مسکرا جائیں گے تو میرا پروردگار عالم تجھ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑی آسانی سے کہتے ہو یار حالات کیسے بدلیں گے، تو آؤ مرغی کی ممتا کا عالم یہ ہے، اس مرغی کی جو ممتا ہے، اس کی جو ممتا اتنا مجبور کرتی ہے، اس کا دیکھ بھال کرتی ہے، سمجھ لو وہ مرغی ہے جو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، جو ماں اشرف المخلوقات ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ وہ ماں جب 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، کبھی زندگی کے کبھی موت کے درمیان کرتی ہے، اپنی اولاد کو جنم دینے کے لیے، اپنے بچوں کو جنم دینے کے لیے۔ آج ماں باپ سے بڑی عقل کے بات کرتے ہو، اگر تم بڑے ہو گئے، تم سمجھدار ہو گئے، 4 دن سے 2 پیسے کمانے لگے تو ماں باپ پہ انگلیاں اٹھاؤ گے، ماں باپ پر انگلی ایسی اس طریقے سے اٹھاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کوئی چیز کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ تم ان کو ڈانٹو، تم ان پر شفقت کرو، تم ان پر انگلی اٹھاؤ۔ ماں باپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر باپ کچھ بھی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو تم کو سمجھانا چاہیے۔ اگر کہو والدین نماز پڑھو، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز ہمارے چہرے کا نور ہے، نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کو جو والدین کو اس طریقے سے سمجھایا کرو تو یقیناً 1 دن کہو گے، 2 دن کہو گے، 3 دن کہو گے، اگر کہتے رہو گے تو کبھی باپ کو بھی خیال آئے گا یار میرا بیٹا روز کہتا ہے اے والدین نماز پڑھو، تو وہ باپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائے گا۔ مگر حق یہ نہیں ہے کہ تم ان پر شفقت کرو، تم ان پر انگلی اٹھاؤ، تم ان پر جو ہے آواز زور سے بات کرو۔ ارے سمجھ لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا حق ہی نہیں ادا کر دو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آؤ بات چلی ہے تو میں بتاتا ہوں، سمجھ لو مسلمانوں، اگر میری بات کو تم غور سے سنو گے تو یقین آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ میری تقریر طبع یار کو بیدار کرتی ہے، عرض وہی کرتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ عزیزان گرامی بقال، اور میں بتاتا ہوں اگر تم ماں باپ سے اگر محبت سے بات کرو گے، یقیناً تم محبت سے بات کرو گے تو وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ جب ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے تو سمجھ لو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آؤ بات چل رہی تھی حضرت اویس قرنی کی۔ اویس قرنی جو میرے مصطفیٰ سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ یوں فرمایا کہ جو بھی کماتے تھے ماں کی خدمت میں سب اٹھا دیا کرتے تھے۔ آپ کا جو کھانا تھا وہ کھجوری کی جو کچھ گٹھلیاں ہوتی تھی ان کو پیسا اور پانی سے ان کو پھانک لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عبرت، یہ آپ کا کھانا رہتا تھا۔ اگر کوئی پھٹا کپڑا اس کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، اس کو پاک کرنے کے بعد اسی کا کرتا بنا لیا، اسی کا کپڑا بنا لیا، اسی میں پہنت لگا کر اس کو پہننے لگے۔ یہ اویس قرنی کی زندگی ہے جو میرے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے تھے، جو میرے مصطفیٰ سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ ایک بار میرے مصطفیٰ صحابہ اکرام کی محفل تھی، میرے مصطفیٰ فرماتے تھے صدیق اکبر سے حضرت عمر بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، اتنا کہا عثمان
भी हैं, ये सब साहबा इकराम मौजूद थे। मेरे मुस्तफा हजरत उमर से और अली शेर खुदा से कहते हैं, जाओ मेरा जुब्बा ले जाओ और वैसे करनी को जाके दे देना, उसको जाकर दे देना और उससे कह देना कि मुस्तफा ने ये जुब्बा भेजा है, आप इसको पहन लो और पहनने के बाद मुस्तफा की उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो। ये वैसे करनी है जो इस तरीके से मेरे मुस्तफा उनकी बात कर रहे हैं कि मेरे उवैस को जाके मेरा जुब्बा दे देना, इसको उवैस पहन ले और मेरी उम्मत बचते क्या हो। और उवैस करनी के इश्क पर बात आती है तो आगे बढ़ते हैं। उवैस करनी का इश्क देखो, इश्क देखो, इश्क क्या कहता है। एक दिन उवैस करनी ने फजर की नमाज को अदा किया और वालिदा की बारगाह में आए, फरमाने लगे मेरी अम्मी जान है, मेरी वालिदा। इतना कहा, माँ ने कहा बेटा क्या बात है, बड़ा मिठास लगा रहे हो, आखिर बात क्या है। कहा माँ आज मुझे मुस्तफा की बड़ी याद आ रही है, माँ मुझे सारी रात मुस्तफा की याद आई। समझ लो जब मुस्तफा की तुमको याद आती है, जब तुम्हें मुस्तफा याद करते हैं तो तुम उनकी महफिल सजा लिया करते हो और नेक बंदों का जिक्र कर लिया करते हो, नेक बंदों का जिक्र करते हो, मेरे नबी की इस महफिल को सजा लिया करते हो। तो उवैस करनी कहने लगे ऐ मेरी वालिदा मुझे मुस्तफा की सारी रात याद आई है। ए वालिदा अगर आप मुझको इजाजत दें तो मैं करम में जो है अपने मुस्तफा से मिल आता हूँ, अपने मुस्तफा का दीदार का आता हूँ। इतना कहा, वालिदा ने कहा बेटा मैं तुमको जाने की इजाजत नहीं देती, मैं तुमको अपने आप से दूर करना नहीं चाहती। उनकी जो वालिदा थी वो आंखों से नाबीना थी। कहा बेटा मैं आपको जो है अपने आप से दूर नहीं करना चाहती हूँ। मेरे उवैस करनी तुम मेरे करीब रहो, तुम मेरे मिलकर रहो, तुम मेरे पास रहो। मैं यही नहीं चाहती कि तुम जरा सी देर के लिए भी मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मेरी आंखों से हट जाओ, मेरे करीब से चले जाओ। नहीं बेटा तुम जो है मेरे पास में रहो, तुम जो है मेरे पास में रहो। अगर मुस्तफा की तुमको याद आ रही है तो दुरूद और सलाम मेरे मुस्तफा पर पढ़ो। अरे समझ लो उवैस करनी का इश्क वो था जो उवैस करनी जब मेरे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे तो लोग मेरे उवैस करनी पर जो है, उवैस करनी पर जो है पत्थर को मारा करते थे, पत्थरों को फेंका करते थे। उवैस करनी कहते थे ऐ मुसलमानों, ऐ दुनियादारों, जो तुम जिस ख्याल में हो कान खोल के सुन लो। अगर मेरे ऊपर पत्थर जो फेंक रहे हो, मेरा एक मशवरा है कि तुम जो है पत्थर जो फेंका करो जरा छोटे छोटे फेंका करो, बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे फेंका करो। उन्होंने कहा क्यों? अना वो इसलिए जब तुम मोटा पत्थर फेंकते हो तो मेरे जिस्म पे लगता है, जब जिस्म पे लगता है जख्म बन जाता है, खून निकल जाता है, वुजू टूट जाता है। तो इसलिए जब वुजू टूट जाता है तो मुझे गवारा नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम छोटे छोटे पत्थर जो है मेरे ऊपर बरसाओ। जब तुम बरसाओगे तो तुम्हारा भी काम होता रहेगा, मेरा काम नहीं होता रहेगा। तब जब तुम जो छोटे छोटे पत्थर मेरे ऊपर बरसाओगे तो जो है खून नहीं निकलेगा, दर्द होगा। जब खून नहीं निकलेगा तो मैं चाहता हूँ उस हालत में भी अपने मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उवैस करनी का इश्क था। माँ से कहने लगे वालिदा आप मुझे इजाजत दे जो मैं अपने मुस्तफा से मिलने चला जाऊं। उनकी वालिदा ने कहा बेटा हरगिज मैं आपको जाने की इजाजत नहीं देती हूँ, आपको मशवरा नहीं देती हूँ। कहा माँ क्यों नहीं? कहा बेटा नहीं देती हूँ। आप जो है काफी दिन से जो है गुजारिश करते रहे, माँ पे ट्राई करते रहे, ऐ वालिदा आज कह दो, वालिदा आज इजाजत दे दो। एक दिन ऐसा हुआ वालिदा ने कहा बेटा तुम जाना तो चाह रहे हो, तुम जानते हो क्या सिद्दीक अकबर भी गए थे मगर सिद्दीक अकबर लौट कर नहीं आए हैं, वो उन्हीं के हो गए हैं, उन्हीं के जलवे में खो गए हैं। इतना सुना, कहा उमर भी गए थे, उमर भी उन्हीं के जलवे में रह गए, उमर भी लौट कर नहीं आए। उस्मान गनी भी गए थे, उन्हीं के जलवों में रह गए, वो भी लौट कर नहीं आए। अली शेर खुदा तो वहीं रहते हैं मगर वो भी उन्हीं के जलवे में जंग रहते हैं। हालांकि तुम समझते हो अगर तुम जाने की बात करते हो तो मुझे डर है कहीं तुम भी ना रुक जाओ, कहीं तुम भी उन्हीं के पास ना रह जाओ, फिर मेरी खिदमत नहीं दूंगी। आप अपील करते रहे, गुजारिश करते रहे, माँ से रो रो के कहते रहे ए वालिदा आज इजाजत दे दो। एक दिन माँ ने कहा हाँ बेटा अगर तुम जाना चाहते
چاہتے ہو تو جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی، مگر کہا 8 جو ہے 24 گھنٹوں کا ٹائم دیتی ہوں، 8 بجے کا پہر دیتی ہوں، جو ہے تم اس کو پہر میں تم کو لوٹ کر آنا ہوگا، 24 گھنٹوں کے اندر میرے پاس آنا ہوگا۔ آپ سے جب اتنا کہا، اتنا سنا اویس قرنی نے کچھ نہیں دیکھا کتنا لمبا سفر ہے، کتنا ٹائم لگے گا۔ سن لو، جب اویس قرنی کا جو شہر تھا، جو قرن تھا، جب وہ مصطفیٰ کے شہر جاتے تھے تو سمجھ لو لوگ ایک مہینہ مصطفیٰ کے شہر پہنچنے میں لگ جایا کرتا تھا، ایک مہینہ ادھر جانے سے لگتا تھا، ادھر سے آنے میں بھی ایک مہینہ لگ جاتا تھا۔ اویس قرنی نے، ان کی والدہ نے جو ان کو ٹائم دیا تھا وہ 24 گھنٹوں کا دیا تھا، کہا تھا 24 گھنٹوں کے اندر تم کو لوٹ کے آنا ہے، میرے پاس واپس آنا ہے۔ اتنا کہا آپ نے کہا والدہ اگر یہ بات ہے میں 24 گھنٹوں کے اندر آ جاؤں گا، میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ ان کا عشق دیکھو، انہوں نے کچھ نہیں سوچا میں آؤں گا یا نہیں، مگر آپ کا عشق کہتا تھا، آپ کا عشق کہتا ہے اے اویس قرنی آج موقع مل رہا ہے، تو آج جب بات آ گئی ہے تو آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، آج ہاں کر دے۔ آپ نے ہاں کر دی، اے والدہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر میں آپ کے پاس میں آ جاؤں گا۔ والدہ نے کہا تھا اگر لیٹ ہو گئے تو سن لو، میں تمہیں یہاں بھی بات نہ کروں گی اور وہاں بھی بات۔ آپ نے کہا اگر لیٹ ہو گئے تو یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں پہچانوں گی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ماں، اگر یہ بات ہے تو تمہارا بیٹا 24 گھنٹوں میں آ جائے گا۔ جب اتنا کہا آپ نے سفر طے کر لیا، فجر کی نماز پڑھی اور مصطفیٰ کے شہر کی جانب دوڑنے لگے۔ آپ جب چلتے رہے، آپ جب چلنے لگے، آپ جب دوڑنے لگے تو آپ کا خیال آتا تھا یار یہ جو رستہ جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کے شہر کو جا رہا ہے، اے اویس قرنی اور تو اس راستے پہ دوڑ کر جا رہا ہے، شاید یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا شہر کا یہ راستہ ہے، اس کا بھی ادب کر، کیونکہ اس میں مدینے کے تاجدار نکلتے ہیں، کیونکہ اس پر مدینے کے تاجدار گزر کے جاتے ہیں۔ تو دوڑ کر جا رہا ہے، اس راستے کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ کا عشق یہ بولنے لگا، آپ آہستہ چلنے لگے، مگر پھر خیال آیا اگر اویس قرنی تم آہستہ جاؤ گے تو لیٹ ہو جاؤ گے، ماں باپ کے پاس جو ہے، والدہ کے پاس جو ہے 24 گھنٹوں میں حاضری نہیں دو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا آصف کمال سیفی رحم پوری شاعر اسلام سرفراز رضا فریدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات آپ جیسے کہ معلوم ہے منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام کی فہرست موجود ہے۔ آپ کے دائرے محبت میں مولانا آصف کمال صاحب تشریف لائے ہیں، آپ انہی کا بھرپور خطاب سماعت کریں گے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی دہلیز پر لاتا ہوں۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد میں آپ کو اپنی بات پوری کروں گا۔ جلد سے جلد آپ جو ہے ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اویس قرنی جو ہے آپ نے شہر کی شہر ہے، اس کا ادب کر کے چل، اس کا ادب کر لے، یہ تیرے لیے ضروری ہے۔ آپ آہستہ چلنے لگے، خیال آیا اگر آہستہ چلوں گا تو ماں کے پاس جلد نہیں پہنچ پاؤں گا، 24 گھنٹوں میں حاضری نہیں دے پاؤں گا۔ آپ نے جو ہے آہستہ کر دیا، مگر پھر خیال آیا یار اگر نہیں پہنچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر بہت لمبا ہے، سفر تو بہت لمبا طے کر چکا ہوں، میں 24 گھنٹوں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ آپ کا خیال یہ چل رہا تھا، مگر پھر رب قدیر نے اس زمین کو حکم دیا، اے زمین جو ہے تو میرے مصطفیٰ کے شہر سے اور اس قرن کے شہر کو جو ہے نزدیک آ جا، اے زمین آپس میں سمٹ جا۔ اس زمین کو نزدیک کر دیا، مصطفیٰ کا شہر نزدیک ہو گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کے شہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں آنے لگی، آپ نے جب اس چیز کو دیکھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں آنے لگی، ہوائیں آنے لگی، آپ نے سوچا یہ مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ بیٹھے ہیں، کہا ہے اویس قرنی یہ جو ہے مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے، اب تیرے لیے یہ ہے۔ آپ جو ہے کبھی پتھر کو چوم رہے ہیں، کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی انہی کو سونگ رہے ہیں، کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے شہر کے پتھروں تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں چوم
کبھی آپ ان دو دیواروں کو کبھی چومتے ہو، کہتے ہو تم جانتی ہو میں تم کو کیوں چوم رہا ہوں، کیونکہ جب میرے مصطفیٰ گزر کے جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا دامن ان دیواروں سے لگتا ہے، یہ دیواریں ویسا لیتی ہے، اس لیے میں ان کو چوم رہا ہوں۔ یہ آپ کا عشق تھا، حتیٰ کہ اپنے بات کو بہت جلد آتا ہوں کرتا ہوا آپ میں بتاتا ہوں، آپ یہ کرتے رہے، کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، کبھی پتھروں کو چومتے ہیں۔ آپ جب مسجد میں تشریف لے کے پہنچے، آپ نے کہا کہ مصطفیٰ ہے، جب اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کہا حضور تو نہیں ہے، کہا کہاں چلے گئے، کہا حضور گھر تشریف لے کر چلے گئے۔ آپ جو ہے گھر کی جانب پڑھنے لگے، دستک دی، امی عائشہ سے کہا کیا میرے مصطفیٰ ہے؟ امی عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہا میرے مصطفیٰ ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں میرے مصطفیٰ ہے یا نہیں، ملنے آیا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہے مصطفیٰ یہاں نہیں ہے، مصطفیٰ چلے گئے ہیں، کہیں جائے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب اتنا سنا، آپ جو ہے اداس چہرہ ہو گیا، آپ کہنے لگے یار اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، وہاں سے پہلی بار تو اجازت لی ہے، اب اس میں بھی مصطفیٰ نہ ملے۔ آپ نے جب اتنا کہا تو کہنے لگی آپ کون ہو؟ کہا میرا نام نہ پوچھو، آپ بس اتنا بتا دینا مصطفیٰ سے کہ کوئی تمہارا عاشق آیا تھا جو کرن سے آیا تھا، اس کی زلفیں تھی، اس کی زلفیں تھی اور داڑھی لمبی لمبی داڑھی تھی، اور ان کا جو لباس تھا بڑا پوشیدہ تھا، ان کے جو کپڑے تھے، ان کی موٹی موٹی آنکھیں تھی، انہوں نے کچھ پہچان بتا دی۔ کہا میرے مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ اتنا کہا آپ جو ہے وہاں سے چلنے لگے، آپ جیسے روانہ ہوئے ویسے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مصطفیٰ امی عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ آج تو بڑا محسوس کچھ میں ایسا کر رہا ہوں کہ جیسا کچھ عجیب لگ رہا ہے، آج بات کیا ہے؟ عائشہ کہنے لگی امی جان ارے مصطفیٰ آپ کا کوئی عاشق آیا تھا۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں یوں تو ہزار آتے ہیں مگر آج کوئی نیا آیا تھا، آج کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ الگ آیا تھا۔ آپ نے جب اتنا کہا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتا دو کہ وہ کون سے شہر سے آیا تھا، نام بتایا یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا مگر اپنے شہر کا نام بتایا۔ کہا کون سا نام بتایا؟ انہوں نے کرن نام بتایا تھا۔ اتنا سنا میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ سمجھ گئے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو فضائیں ہیں، یہ اشارہ دے رہی ہے، جو ہوا آ رہی ہے اس میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ میرے اویس کرنی کی آ رہی ہے، ان سے یہ پتا چلتا ہے آج میرا اویس کرنی کرن سے آیا ہے۔ اتنا سنا مصطفیٰ نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو ہے چلے گئے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ماں سے 24 گھنٹے کی اجازت لایا تھا، اگر لیٹ ہو گیا تو ماں روٹھ جائے گی۔ آپ نے جب اتنا سنا آپ کہنے لگے ارے میرے اویس کو تلاش کر لو، مگر اویس کرنی جو ہے شہر چھوڑ چکے تھے۔ آپ جب گھر کی جانب آئے ماں کے دروازے پر جب آپ نے آن کر دستک دی، آہستہ آہستہ آتے ہیں ماں نے ہاتھ سے پہچان لیا شاید میرا بیٹا آ گیا ہے، شاید میرا اویس کرنی آ گیا ہے۔ جب اتنا کہا تو آپ کی والدہ کہنے لگی بیٹا بتاؤ میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے، بیٹا بتاؤ میرے مصطفیٰ کی صفت کیسی ہے۔ بیٹا قرآن تو یوں بیان کرتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن تو یوں بیان کرتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن تو یوں بیان کر رہا ہے۔ اے بیٹا بتا دو میرے مصطفیٰ کا کیا کیا کون سی چیز کیسی تھی؟ اتنا جب آپ نے سنا آپ اداس ہو گئے، کہنے لگے ماں آج جو ہے یہ ہو گیا ہے، میں گیا تو ضرور مگر مصطفیٰ مجھ کو نہیں ملے ہیں۔ اتنا آپ نے کہا تو سمجھ لو یہ اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا مگر اپنی گفتگو کو میں اب ختم کرنے کی دہلیز پر آتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک مولا اس شب برات کی رات میں آنے والوں لوگوں کو عمر خزی عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کا وفادار بنائے، میرے مصطفیٰ کے عشق میں زندگی گزارنے والا بنائے، حضور سے عشق کرنے والا بنائے۔ آئیے جناب بالا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔